السلام علیکم ناظرین اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ محاصرے میں آئی ہوئی مسلمانوں کی مایوس فوج ایک نئے عزم اور ولولے سے سرشار دشمن پر جھپٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ قتیبہ بن مسلم اپنے لشکر کو ایک خاص ترتیب میں لے کر چلتا تھا۔ یہ ترتیب عرب کے قبائل کے مطابق رکھی جاتی تھی۔ یہ قبیلے کا اپنا ایک الگ دستہ ہوتا تھا اور ان کا اپنا ایک الگ سالار یا کماندار ہوتا جو اس قبیلے کا ہوتا تھا۔ یہ قبیلے جب میدان کارزار میں اترتے تھے تو ان کے لڑنے کا انداز دیدنی ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ دوسرے قبیلوں سے بڑھ کر بہادری اور جرأت دکھائے۔ ان قبیلوں کی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خواہش دشمن کے لیے عذاب بن جاتی تھی۔ کوئی قبیلہ یہ بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کے قبیلے کا جوان پیچھے ہٹا ہو یا میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا ہو۔ اس روز بھی لشکر کی ترتیب یہی تھی۔ تمام قبیلے اپنے اپنے سالاروں کی زیر کمان لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ قتیبہ بن مسلم اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ہر دستے کے سامنے گیا اور مختصر الفاظ میں ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کے سالاروں کو ہدایات دیں۔ اس نے یہ بات سب پر واضح کر دی تھی کہ آج کے مرکے کو ہر حال میں فیصلہ کن بنانا ہے یا پھر موت کو گلے لگا کر حیات جادواں پینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جاں بازو، قتیبہ کہہ رہا تھا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے کہ تم اس طرح محصور ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ۔ اگر آج تم نے اس محاصرے کو نہ توڑا تو کل خراسان اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی جانیں لڑا دو۔ قتیبہ بن مسلم نے یہ الفاظ ہر دستے کے سامنے جا کر دہرائے تھے۔ اس کے ان الفاظ سے لشکر میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا تھا۔ جذبے اور جوش سے مجاہد تڑپنے لگے تھے۔ ان کے سینوں سے نعرے بلند ہونے لگے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی جیسے آنے والی صورتحال کو سمجھ گئے تھے اور بے چینی سے زمین پر کھر مار رہے تھے۔ ان کے سواروں کے لیے ان کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس عالم میں قتیبہ بن مسلم نے اپنی فوج کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے پہلوؤں اور رکب کی حفاظت کا خاصا خیال رکھا تھا۔ گھیرے میں آئی ہوئی فوج کے یہی کمزور مقام ہوتے ہیں۔ مجاہدین کا لشکر آندھی اور طوفان کی طرح دشمن کی طرف بڑھا۔ ہر مجاہد قہر اور غضب سے بھرا ہوا تھا۔ تاریخ نے ایسے مواقع بہت کم دیکھے ہوں گے کہ جب کسی محاصرے میں آئی ہوئی فوج نے دفاعی انداز کی بجائے جرحانہ انداز اختیار کیا ہو۔ جب مسلمان فوج کا یہ طوفان بے امان پورے قہر و غضب کے ساتھ دشمن سے ٹکرایا تو وہ بھونج کے رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان ان پر جوابی حملہ کریں گے۔ 2 مہینے کے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اس طرح عام حملہ کیا تھا۔ اس حملے سے دشمن بوکھلا گیا تھا۔ اس نے اپنے قدم جمانے کی بہت کوشش کی لیکن مجاہدین سر ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے۔ ان کو شہادت اتنی ہی پیاری تھی جتنی دشمن کو جان۔ اس روز مجاہدین نے شجاعت کی نئی داستانیں رقم کر دیں اور اپنے اسلاف کی یاد تازہ کر دی۔ خود قتیبہ بن مسلم بھی ان کے لڑنے کے انداز پر عشش کر اٹھا اور اس کے منہ پرور سے بے ساختہ داد و تحسین کے الفاظ نکلنے لگے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کی لاج رکھ لی تھی جو اس نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ان سے کہے تھے۔ اب دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور مسلمان مجاہد بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ پھر دشمن بھاگ اٹھا اور اس کا رخ قلعے کی طرف تھا۔ مجاہدین نے بھاگتے ہوئے دشمن کو تلواروں کی دھار پر رکھ لیا تھا۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ دشمن کے سپاہیوں کا قتل عام تھا۔ جو بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گئے وہ خوش قسمت رہے۔ مسلمانوں کو بڑھتے دیکھ کر قلعے کے دروازے بند کر لیے گئے تھے۔ دشمن کے جو سپاہی باہر رہ گئے ان کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ مسلمان فوج اب محاصرے سے باہر آ چکی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام لیواؤں نے اب ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ اس معجزے کے پیچھے عقیدے اور جذبے کی شدت کار فرما تھی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کا دین پھیلانے نکلے تھے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن شام تک سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایک دن پہلے وہ مسلمان جو خود محصور تھے اب بیکند کے قلعے کا محاصرہ کر چکے تھے۔ قتیبہ نے قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد زخمیوں کی طرف توجہ دی اور فوراً ان کی مرہم پٹی کا انتظام کر دیا گیا۔ کچھ دستوں کو ادھر ادھر چھپے ہوئے دشمن کے فوجیوں کی تلاش میں بھیج دیا گیا۔ شام تک قیدیوں کی ایک بڑی تعداد پکڑی جا چکی تھی۔ زخمیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ رات کا اندھیرا گہرا ہونے تک زخمیوں کو اٹھایا جاتا رہا۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز روانہ رکھی گئی تھی۔ شہیدوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا۔ صبح کا اجالا نمودار ہونے تک تمام زخمی اور شہید سپاہیوں کو میدان سے اٹھا لیا گیا تھا۔
اس کام سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ بن مسلم قلعے پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ مناسب آرام کے بعد اس نے اپنے لشکر سے اس دستے کو بلایا جو فصیلیں توڑنے اور نقب لگانے کے کام میں مہارت رکھتا تھا۔ قتیبہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جتنی تیزی سے ہو سکے قلعے کی فصیل میں شگاف ڈال دیں۔ اس کے حکم پر اپنے کام میں ماہر یہ دستہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کی فصیل کے اوپر سے محافظوں نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر قتیبہ بن مسلم نے اپنے ایک تیر انداز دستے کو حکم دیا کہ وہ قلعے کے محافظوں پر اس طرح تیروں کی بارش کریں کہ کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اس کے تیر اندازوں نے اتنی مہارت سے تیروں کا میہ برسا دیا کہ قلعے کی فصیل پر کھڑے محافظ نیچے دبے گئے۔ سر اٹھانا خودکشی کے مترادف تھا۔ تیروں کی اس شعوں میں قلعے کی دیوار میں شگاف ڈالنے والے قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے اور بڑے جوش و خروش سے اپنا کام شروع کر دیا۔ جس رفتار سے وہ کام کر رہے تھے اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جلد ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ قلعے کے باہر سے فصیل توڑنے کا کام جاری تھا۔ جب اندر والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان باہر سے دیوار توڑ رہے ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے قلعہ اپنی ہمت سے لے لیا تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور بہت خون ریزی ہوگی۔ انہوں نے گورنر پر زور دینا شروع کیا کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو۔ جو وقت گزر رہا تھا گورنر پر صلح کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار گورنر نے لوگوں کا یہ مطالبہ مان لیا اور صلح کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ قلعے میں موجود فوجیوں پر مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا ہے اور اب ان میں مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ اس کے علاوہ ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ لمبے عرصے تک قلعے کا دفاع کر سکتے۔ آخر گورنر کی طرف سے قتیبہ بن مسلم کو صلح کا پیغام بھیجا گیا جسے قتیبہ نے بلا حیل و حجت قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی بلا ضرورت خون ریزی کا قائل نہیں تھا۔ صلح کی شرائط طے ہو گئیں اور قتیبہ نے ایک مسلمان کو قلعہ کا عامل مقرر کر دیا۔ یہ مسلمان عامل ایک قبیلے بنی قتیبہ کا سردار تھا جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا۔ بیکند کے حالات معمول پر آ گئے تو قتیبہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مرو کی طرف کوچ کیا۔ وہ جس مقصد کے ساتھ بیکند پر حملہ آور ہوا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اس نے بیکند کے مسلمان عامل کی مدد کے لیے چند مشیر اور ایک فوجی دستہ بھی چھوڑا تھا۔ یہ صلح 87 ہجری میں ہوئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم بیکند سے روانہ ہوا تو وہ بہت مطمئن تھا۔ اس کے خیال میں اب اس طرف سے سکون ہو گیا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک بھیانک سازش اندر ہی اندر پرورش پانے لگی ہے۔ مسلمان عامل نے بیکند کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ اس وقت وہ ایک کمرے میں اپنے مشیروں کے ساتھ موجود تھا اور وہ جنگ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ جس کمرے میں موجود تھے اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مشیر نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر بیکند کا گورنر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بہت خوب، گورنر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ سب یہاں موجود ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، عامل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گورنر سے مصافحہ کیا۔ اگرچہ آپ لوگوں نے ہمیں شکست دی ہے، گورنر نے خوشگوار لہجے میں کہا، لیکن ایک بات کہے بغیر نہ رہوں گا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ کہے بغیر نہ رہیں گے؟ ایک مسلمان مشیر نے پوچھا۔ آپ لوگ بہت زبردست ہیں، گورنر نے کہا، اور آپ کا امیر تو لاجواب صلاحیتوں کا مالک ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، عامل نے انکساری سے کہا۔ وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو معاملہ یوں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہیں اور وہ اپنے نام لیواؤں کی مدد ضرور کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں معجزے بھی رونما کرا دیتا ہے۔ معجزے والی بات عامل نے بالکل ٹھیک کہی تھی۔ بیکند کی فتح واقعی ایک معجزہ تھا جو مجاہدین اسلام کے ہاتھوں رونما ہوا تھا، ورنہ قتیبہ بن مسلم کا لشکر اس بری طرح پھنس چکا تھا کہ کسی کا زندہ بچ نکلنا ممکن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں ایسے ایسے معجزے کرا دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی کوئی توجیہ پیش کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ آپ کے اور ہمارے مذہب الگ الگ ہیں، گورنر نے مکاری سے کہا، لیکن میں مذہب کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک خاص تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ کئی تجسس بھری آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ لیجئے، تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، گورنر نے کہا، اور پھر اس نے مخصوص انداز میں تالی بجائی۔ اس کے فوراً بعد 10-15 سپاہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور ان کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔ گورنر نے ایک طنزیہ کہا لگایا اور سپاہیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے میرا تحفہ، قبول کریں۔ یہ سب کیا ہے؟
بیکند کے مسلمان عامل نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا، موت کا تحفہ؟ گورنر نے صفاقی سے کہا، میں تمہارے لیے موت کا تحفہ لایا ہوں۔ تمہارا امیر کیا سمجھتا تھا کہ تمہیں ہم پر مسلط کر کے بیکند والوں کو اپنا غلام بنا لے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ بیکند کے مسلمان عامل نے کہا، ہمارے امیر نے کوئی زبردستی نہیں کی، آپ لوگ جنگ ہار چکے تھے اور مزید ذلت سے بچنے کے لیے صلح کی تھی، اور اس صلح کی شرائط کے مطابق آپ ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ کس صلح کی بات کرتے ہو؟ گورنر نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، اس صلح نامے کو تو ہم نے تمہارے لشکر کے جاتے ہی پھاڑ دیا تھا، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ایک مسلمان نے کہا، تم ہمارے ساتھ دغا بازی کر کے بچ نہ سکو گے، اگر ہم میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو پھر قتیبہ بن مسلم کے قہر سے تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ یہ سن کر گورنر کا مزاج بگڑ گیا اور اس نے غصے کے عالم میں کہا، میں فضول باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف قتیبہ کی غلامی کا توق اپنی گردن سے اتارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ننگی تلواریں لیے ہوئے سپاہیوں سے کہا، تم کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، اپنا کام کرو۔ گورنر کا حکم سنتے ہی سپاہی تلواریں سونت کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ سب غیر مسلح تھے، ورنہ صورتحال کچھ اور ہوتی۔ نہتے ہونے کے باوجود وہ ننگی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ کمرے میں تلواروں کے زناٹے گونجنے لگے اور سر اڑنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب بے بسی کی موت مارے گئے۔ اس کے بعد گورنر کے حکم پر ان کی لاشوں کے ناک کان کاٹ دیے گئے۔ لاشوں کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک بیکند کے گورنر کا مسلمانوں سے حد سے زیادہ بڑھی ہوئی نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ یہ لوگ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ گورنر نے لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ابھی ان کے محافظ دستے سے نمٹنا باقی ہے، آؤ میرے ساتھ ان کو بھی بے خبری میں پکڑ لیں گے، کہیں بنا بنایا کھیل بگڑ نہ جائے۔ گورنر مسلح سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس بیرک تک پہنچا جہاں مسلمان محافظ دستہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس بیرک کو گھیر کر محافظ دستے کو بھی بغیر کسی دقت یا مزاحمت کے قتل کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد گورنر کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا۔ اس نے مسلمانوں کی تلواروں کی کاٹ دیکھی تھی، اس لیے وہ محافظ دستے سے خوف زدہ تھا۔ اس کے خیال میں بیکند میں ہونے والی بغاوت ہر لحاظ سے کامیاب اور خفیہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ قتیبہ بن مسلم کو اس واقعے کی اطلاع اس کے مروف پہنچنے کے بعد ہی ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ جو قلعہ مسلمانوں نے اتنی قربانی کے بعد حاصل کیا وہ دوبارہ کافروں کے قبضے میں چلا جائے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ بغاوت بڑی ہی کامیاب تھی اور اس کا علم قتیبہ کو ہونا بہت مشکل کام تھا، لیکن جب قدرت کسی کام کا ارادہ کر لے تو پھر اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اس بغاوت کو کچلنے کی یہی ایک صورت تھی کہ کسی طرح قتیبہ بن مسلم کو اس کی اطلاع پہنچ جائے۔ یہ اطلاع کیسے پہنچی، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ ہوا یوں کہ مسلمانوں کے محافظ دستے کا ایک سپاہی اس وقت بیرک سے باہر کسی کام کے لیے نکلا ہوا تھا۔ وہ واپس اپنی بیرک میں آ رہا تھا کہ اپنی بیرک سے بیکند کے سپاہیوں کو باہر نکلتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ شاید بے خیالی میں آگے بڑھ جاتا، لیکن وہ سپاہیوں کی خون آلود تلواریں دیکھ کر چونک گیا۔ اسے ایک دم خطرے کا احساس ہو گیا اور وہ چھپ گیا۔ بیکند کا گورنر ان کے ساتھ تھا۔ جب گورنر اور سپاہی وہاں سے چلے گئے تو محافظ دستے کا یہ سپاہی اپنی بیرک کے اندر چلا گیا۔ اندر کا منظر نہایت ہولناک تھا۔ اس کے سارے ساتھی خون میں نہائے پڑے تھے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں تھا۔ یہ سپاہی چھپتا چھپاتا وہاں سے نکلا۔ وہاں گھوڑوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ایک گھوڑے پر زین ڈالی اور بچتا بچاتا بیکند سے باہر نکل آیا۔ آبادی سے دور آتے ہی اس نے گھوڑے کو اس راستے پر ڈال کر سر پیٹ دوڑا دیا جس پر قتیبہ بن مسلم مرو کی طرف روانہ ہوا تھا۔ بیکند والے اس زندہ بچ جانے والے مسلمان محافظ کے فرار سے بے خبر تھے۔ بیکند کا گورنر اپنی اس کامیابی پر پھولا نہ سما رہا تھا۔ اس نے اس کامیابی کے نشے کو دوبالا کرنے کے لیے ایک شاندار جشن منانے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جتنا محافظ دستے کا نکل جانے والا سپاہی بیکند سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی بیکند کی تباہی نزدیک آتی جا رہی ہے۔ تباہی اور بربادی کا یہ طوفان کب تک بیکند والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا؟ اس کا انحصار اس بات پر تھا کہ فرار ہو جانے والا سپاہی کتنی جلدی قتیبہ بن مسلم تک پہنچتا ہے، اور قتیبہ تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی۔ اس اطلاع کے ملتے ہی قتیبہ نے اپنے لشکر کو وہیں سے واپس بیکند کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ اطلاع لے کر جانے والے سپاہی نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب بتا دیا تھا۔ اس سپاہی کو یہ معلوم نہ تھا کہ عامل اور اس کے مشیروں پر کیا گزری ہے، لیکن قتیبہ جیسے معاملہ فہم اور زیر سپہ سالار کے لیے سارے حالات کو بھانپ لینا مشکل نہ تھا۔ اس نے ذہنی طور پر یہ بات قبول کر لی تھی
کہ بیکن میں بغاوت ہو چکی ہے۔ عامل اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی اسے کوئی خوش فہمی نہ تھی۔ مورخوں نے قتیبہ بن مسلم جیسے قابل انسان کے ساتھ قدر زیادتی کی ہے، اور کسی بھی مورخ نے خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم اسے وہ جگہ نہیں دی جو اس کا حق بنتا ہے۔ جب قتیبہ بن مسلم کو بیکن میں ہونے والی بغاوت کا علم ہوا تو اس وقت وہ بیکن سے 5 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو 1 فرسخ 3 میل سے زیادہ بنتا ہے، یعنی مسلمان فوج اس وقت بیکن سے 15-16 میل کے فاصلے پر تھی اور وہیں سے واپس بیکن کی طرف پلٹ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، بیکن کے لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے، مگر بیکن کے گورنر کے محل میں دن کا سا سما تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، کہے گونج رہے تھے۔ گورنر بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آخر وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اس نے اپنی تدبیر کی تھی کہ ایک ہی دن میں بیکن کو مسلمانوں سے آزاد کروا لیا تھا۔ محل میں صرف خاص اور نہایت اہم لوگ مدعو تھے۔ ان میں محکمہ جاسوسی و سراغ رسانی کا افسر ارد بھی تھا، جو کسی گہری سوچ میں گم نظر آتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ تنظر جو قتیبہ بن مسلم کو دھوکہ دینے کے لیے گیا تھا واپس کیوں نہیں آیا۔ دعوت میں مہمانوں کی خدمت کے لیے انتہائی خوبصورت لڑکیاں مختصر لباس میں ادھر ادھر لہراتی پھرتی تھیں۔ وہ ساقی کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ محفل کے تمام لوازمات کا انتظام ایک وسیع کمرے میں کیا گیا تھا۔ طرز تعمیر کے لحاظ سے اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی شکل مستطیل تھی۔ ایک طرف کم چوڑی دیوار میں 2 دروازے تھے، جبکہ ان کی الٹی طرف ایک قدر بلند چبوترا بنا ہوا تھا، جس پر ایک رقاصہ رقص کی اداؤں سے مہمانوں کو لبھا رہی تھی۔ جب محفل عروج پر پہنچی تو ہر کوئی شراب کے نشے میں مست نظر آ رہا تھا، اور بیکن کے گورنر کی تو کیا ہی بات تھی۔ آج تو وہ اپنے آپ کو بخارا کے بادشاہ سے بھی اونچا سمجھ رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجنے والے ساز تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ رقص میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی۔ جس وقت محل میں بدی اپنا رنگ جما رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے نام لیواؤں کا لشکر دوبارہ بیکن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس لیے قتیبہ بن مسلم کو معلوم تھا کہ قلعے کے دروازے بند ہوں گے۔ اس نے بیکن سے چند میل دور پہنچ کر فوج کو محاصرے کی ترتیب میں کیا اور دوبارہ قلعے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بیکن کے قلعے کا محاصرہ کیے بیٹھا تھا۔ قلعے کا محاصرہ ہر طرف سے مکمل تھا۔ بیکن والے تو شراب و شباب کے نشے میں مست تھے۔ انہیں تو ہوش ہی نہیں تھا کہ دیکھتے باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان فوج کی آمد سے بے خبر تھے، اور اس بات سے قتیبہ بن مسلم پوری طرح واقف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ قلعے والوں کو احساس دلائے کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ چنانچہ محاصرہ مکمل ہونے کے فوراً بعد اس نے چند دستوں کو قلعے کی دیوار پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور تب دیوار پر موجود سپاہیوں کو علم ہوا کہ بیکن کا قلعہ دوبارہ محاصرے میں آ گیا ہے۔ چند سپاہی یہ اطلاع لے کر گورنر کے محل کی طرف دوڑے گئے۔ اس وقت گورنر ابھی اپنی خواب گاہ میں داخل ہوا ہی تھا۔ وہ تو کسی اور ہی نشے میں تھا اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جو منہ میں آیا کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فصیل پر متعدد دستوں کا کماندار کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گورنر غصے سے بولا، تمہیں جرأت کیسے ہوئی میرے آرام میں دخل دینے کی؟ عزت مآب! کماندار نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں کبھی یہ جرأت نہ کرتا، لیکن قلعے کے باہر جو حالات ہیں انہوں نے مجھے یہ جرأت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ قلعے کے باہر کے حالات؟ کیا مطلب؟ اب گورنر نے پریشان سا ہو کر کہا۔ یہ فکرہ سنتے ہی اس کا نشہ قدرے اتر گیا تھا۔ کسی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس کے دستے بڑھ بڑھ کر فصیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کے نعروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے پہلے بیکن کا محاصرہ کیا تھا۔ اگر جلد کچھ نہ کیا گیا تو فصیل پر موجود دستے ان کو روک نہیں سکیں گے۔ کماندار نے مختصراً حالات بیان کر دیے۔ اس کی بات سن کر گورنر کا نشہ اتر گیا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی کماندار اس کے پیچھے ہو لیا۔ گورنر نے ذمہ دار افسران کی طرف کاسے دوڑا دیے اور جلد ہی وہ سب فصیل پر گورنر کے پاس موجود تھے۔ فوجیوں کو بھی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ جلد ہی تمام فوج تیار ہو کر ایک جگہ اکٹھی ہو گئی تھی اور گورنر نے اسے مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا تھا۔ اب وہ قدرے بے فکر ہو گیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ مسلمان فوج محاصرے سے قلعے کو بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ محاصرے کو طول دیا جائے۔ اس کے سامنے یہ پہلو بھی تھا کہ سردیوں کا موسم قریب ہے۔ اگر محاصرے کو تقریباً 2 ماہ طول دے دیا جائے تو سردیوں کا موسم اپنے عروج پر ہوگا اور مسلمان مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لیں گے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔